اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها۔ گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مختصراً تفسیر کی تھی۔ قرآن کی یہ اردو تفسیر کہاں سے شروع ہوئی، کب سے شروع ہوئی، مختصراً میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ ملک ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاہجہاں جس نے تاج محل بنایا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب تک دنیا میں تھے وہاں تک مسلمانوں میں قرآن کے حلقے ہوا کرتے تھے، حلقے لگتے تھے، اور مسلمان جگہ جگہ درس قرآن کی مجلس قائم کر کے قرآن کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ اس کے بعد عالمگیر کے انتقال کے بعد ملک ہندوستان سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی تھی، اور ایسا وقت آ گیا تھا کہ صرف کچھ علماء کے علاوہ عوام کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان قرآن کا سبق پڑھانا وہ سب بند ہو گیا تھا۔ قرآن کے سبق سے مراد تفسیر۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ملک ہندوستان میں عربی میں سے، اس وقت تک عربی زبان میں ہی ترجمہ اور تفسیر تھی، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں سے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس وقت ہندوستان کی زبان فارسی تھی، اور شاہ صاحب کے بعد شاہ صاحب کے بیٹوں نے، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، ان بیٹوں نے قرآن کی اردو ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ لیکن اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حقیقت میں قرآن کی جو قدر و قیمت اور قرآن کا جو مرتبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، اس کا ہمیں کیا نقصان ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن لوگوں کے گھروں میں صرف جزدان میں بندھا ہوا، صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ مسجد کے اکثر قرآن کی جزدان پر دھول چڑھ جاتی ہے، صرف رمضان میں وہ اٹھتی ہے۔ یعنی لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن ہونے کے باوجود قرآن کا جو فائدہ ہمیں ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کورٹ میں کیس کیا تھا، کوئی چیز مانگ رہا تھا تو دعویٰ کیا تھا کورٹ میں، جج کے سامنے۔ عدالت جو تھی، کورٹ جو تھی وہ اسلامی کورٹ تھی، اسلامی عدالت تھی۔ سامنے والے نے انکار کر رہا تھا، یہ دعویٰ کر رہا تھا، ایک مجرم تھا اور ایک کیس کرنے والا تھا، دونوں کو کورٹ میں لایا گیا۔ اسلامی عدالت میں عام طور پر یہ قانون ہوتا ہے کہ جب دعویٰ کرنے والا گواہی نہیں دے سکتا، گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو انکار کرنے والے کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کا ایک قاعدہ ہے، فقہ کا۔ اب دعویٰ کرنے والے سے جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو دعویٰ کرنے والے نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ جس نے کیس کیا تھا اس نے کہا میرے اس دعوے پر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب جج صاحب نے اس سے پوچھا جو انکار کر رہا تھا کہ بھائی اب تو قسم کھا۔
جب قسم کھانے کی باری آئی تو قسم کھانے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے اور قرآن اس کے ہاتھ میں دے کر کے پھر قسم کھلائی جاتی ہے. تو یہ جو آدمی انکار کرنے والا تھا اس نے جج سے کہا کہ کوئی بات نہیں، لاؤ قرآن میں قسم کھا لیتا ہوں. کیس کرنے والے نے کہا یہ قرآن نہیں چلے گا، میں اپنے گھر سے قرآن لاتا ہوں، اس کو ہاتھ میں رکھ کر قسم کھلاؤ. تو جج نے کہا کہ بھائی کوئی بھی قرآن ہے، یہاں پر رکھا ہے وہ بھی قرآن ہے، آپ گھر سے لاؤ گے وہ بھی قرآن ہے، دونوں قرآن ہے. اس میں کیا کہ یہ قرآن آپ ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ گے تو نہیں چلے گا، نہ میں گھر سے لے آؤں. لیکن دعویٰ کرنے والا مانا نہیں، زبردستی کی جج کے سامنے دلیلیں کی کہ آپ کو قرآن پر قسم کھلانی ہے تو مجھے اجازت دے دو، میں اپنے گھر سے قرآن لاؤں، اس پر قسم کھلاؤ. لیکن انکار کرنے والے نے سب کے سامنے اور دعویٰ کرنے والے کے سامنے کورٹ میں قرآن اٹھا لیا اور قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کے قسم کھا لی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں جھوٹا ہے. اس طرح قسم کھا لی اور اس کو کچھ نہیں ہوا. لیکن کیس کرنے والا بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے زبردستی کی جج سے مجھے اپنے گھر سے قرآن لانے دو. آخر جج مجبور ہو گیا اور جج نے اجازت دے دی کہ جاؤ گھر سے قرآن لے آؤ. وہ دعویٰ کرنے والا کیس کرنے والا آدمی گھر گیا اور گھر جا کر کے گھر سے قرآن لے آیا اور قرآن لا کر کے کہا کہ اب جج صاحب اس سے کہو کہ یہ میرا قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھائے. وہ انکار کرنے والا تو یہ سمجھا کہ اب ایک قرآن کو میں نے ہاتھ میں لے کر قسم کھا لی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بھلے میں جھوٹا ہوں، لاؤ دوسرا لے کر کے قسم کھا لو، اس میں کیا ہے. جب دوسرا قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھائی، جب دوسرا قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھانی شروع کی، قسم کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ انکار کرنے والا آدمی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. اب کورٹ میں موجود وکیل حضرات، یہ جج صاحب سب حیران رہ گئے کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی قرآن ہاتھ میں لیا تھا اور قسم کھائی، اور یہ گھر سے قرآن لایا اس میں بھی قسم کھائی، لیکن اس قرآن کے قسم کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑا اور اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تو بے ہوش ہو گیا. کیا بات ہے؟ جج صاحب نے اس کیس کرنے والے سے پوچھا کہ حقیقت بتاؤ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اس کیس کرنے والے نے کہا اصل میں آپ کی کورٹ میں جو قرآن رکھا گیا ہے وہ قرآن صرف لوگوں کو قسمیں کھانے کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ جو قرآن میں گھر سے لایا ہوں یہ وہ قرآن ہے جس کی میرے گھر پر رات دن تلاوت کی جاتی ہے. قرآن اس قرآن کا اثر ہوتا ہے، اس واقعے میں بتایا گیا کہ اس قرآن کا اثر ہوتا ہے جس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. یہ عبرتناک واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن صرف جزدان میں سجا کر کے نہیں رکھنا چاہیے یا صرف رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پورا سال پابندی کے ساتھ 5 منٹ ہی صحیح نکال کر کے تھوڑا تھوڑا بھی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ تو قرآن کے متعلق ایک واقعہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں نے کل آپ کے سامنے بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ترجمہ ہوتا ہے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. کس سے بچنا چاہتا ہوں؟ تو کہ شیطان مردود سے. شیطان کون ہے؟ کل میں نے اس کے آپ کے سامنے حقیقت بیان کی تھی. آج صرف یہ بتانا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ کہاں سے آیا، اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی، جب یہ آیت اتاری گئی، اس وقت سے آپ جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی جی آپ جب کبھی قرآن کو پڑھو تو اللہ کی حفاظت میں آیا کرو شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس آیت کی وجہ سے. اب آگے میں آپ کو اعوذ باللہ کے کل 5 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس کو بیان کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے، بندہ جو دین کے کام میں اعوذ باللہ پڑھتا رہتا ہے، خصوصاً نماز شروع کرتا ہے تو اس میں قرات کرنی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھتا ہے تو، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نیک کام ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. یہاں تک کہ
بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹوائلٹ یہ ناپاک جناتوں کے اور خبیث کے رہنے کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی پناہ مانگی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنی پناہ مانگی ہے کہ اس کے اوپر مستقلاً ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کس بری باتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگ کر کے شیطان سے حفاظت کتنی جگہوں پر مانگی، اس کی کتاب لکھی گئی ہے۔ مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے اللہ کی پناہ۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ الگ سی کتاب بہت کم ملتی ہے، لیکن یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کے اندر وہ کتاب موجود ہے۔ آپ نے بہت ساری بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، کوئی برے دوست سے، کوئی ایسی بڑی عمر سے کہ جس میں ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دے، ارذل عمر جس کو کہتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا ہوتا ہے فائدہ، دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے اعوذ باللہ سے۔ دوسرا، شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرا، اللہ کی حفاظت کے قلعے میں آ کر کے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہم اعوذ باللہ کو معمولی سمجھتے ہیں، یہاں پر مفسرین نے فائدے کیا لکھے ہیں؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اعوذ باللہ سے۔ پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہوتا ہے، پھر شہداء اور پھر صالحین یعنی نیک لوگ، ان سب لوگوں کے ساتھ امن والی جگہ میں اللہ تعالی ہم کو ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے سے۔ اور پانچواں فائدہ ہے، مالک زمین و آسمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ 5 فائدے اعوذ باللہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جاوے وہ ادھورا رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ہو، بسم اللہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ مسلمان کا ہر کام عافیت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو، جب کبھی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، یا جب کبھی کوئی بھی تعویذ جو دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے دیکھو، ان ساری جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہوئی۔ ہر کام، صرف قرآن کی تلاوت نہیں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ اللہ کے نبی جس وقت دنیا میں آئے، مکہ کے کافروں کا ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی کوئی خط لکھتے تھے تو بِاسْمِکَ اللہم کہہ کر لکھتے تھے، بِاسْمِکَ اللہم۔ چونکہ وہ مشرک ضرور تھے مکہ کے کافر، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ اللہ کو اس لیے مانتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی شریعت پر چلتے تھے، اور حضرت ابراہیم کی شریعت میں آگے چل کر بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ 360 معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ یہ بگاڑ ہوا تھا شریعت میں، اور اتنا بگاڑ ہو گیا تھا کہ کعبہ شریف کا بغیر کپڑے کے طواف کرتے تھے اپنی سوچ کے مطابق۔ کیوں بغیر کپڑے کے ننگا طواف کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے پیسے کما کر کے رکھے، اور ہمارے پیسے حلال کے ہو کہ نہ ہو، اور اس پیسوں سے ہم نے کپڑا خرید لیا ہو، اب حرام کے پیسے، شک والے پیسے سے کپڑا خرید کر کے اللہ کے پاک گھر کا طواف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کپڑے اتار کر ہی طواف کریں۔ یہ ان کی شریعت میں تبدیلی ہوئی تھی۔
لیکن ایک بات ملتی ہے کہ حرام کی اس وقت بھی ان لوگوں نے تمیز رکھی تھی. 360 معبود کو مانتے تھے لیکن حرام کی تمیز رکھی تھی. اسی وجہ سے کعبہ شریف کو جب بنایا گیا آپ کے نبی بننے سے پہلے، تو بنانے میں لوگوں سے چندہ کیا تو حلال پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے حتیم کا حصہ کھلا رکھ دیا تھا کیونکہ حلال کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ پورا حصہ بنائے، تو حتیم کا حصہ کھلا رکھ دیا تھا. یہ بات جب آئی ہے تو میں بتا دوں، یہ حال ان لوگوں کا تھا جن کو مشرک کہا جاتا ہے، حرام سے اتنا بچتے تھے. اور آج مسلمان اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے لیکن مسلمان کہلانے کے لائق مسلمان حرام سے اتنا بچنے کا خیال نہیں رکھتا، اور بہت سارے لوگ حرام کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا بسم اللہ کی برکت. بسم اللہ ہر کام کے شروع کے اندر پڑھی جائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے پانی پیا، آپ اٹھے، آپ بیٹھے، آپ نے کوئی معمولی کام شروع کیا یا کوئی بڑا کام شروع کیا، بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. لیکن پڑھنے کا اور لکھنے کا انداز کچھ الگ تھا. پہلے اللہ کے نبی بِاسْمِکَ اللہم لکھتے تھے خط کے شروع میں، کیونکہ وہی رواج تھا. ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، بس. اس کے بعد کچھ مدتوں کے بعد اللہ کے نبی پر قرآن کی ایک آیت اتری، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اے نبی جی، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کرتے تھے تو اللہ کہتے تھے، کبھی رحمان کہتے تھے، کبھی رحیم کہتے تھے، الگ الگ اللہ کی صفات، کبھی مالک کہتے تھے، کبھی رب کہتے تھے. تو یہ الگ الگ صفات کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو مکہ کے کافروں کو اشکال ہوا کہ آپ تو خود کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، آپ خود الگ الگ نام لے کر کے پکارتے ہو، کبھی اللہ کہتے ہو، کبھی رحمان کہتے ہو، کبھی رحیم کہتے ہو. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نبی جی ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، کچھ بھی کہو گے اللہ ہی کی ذات مراد ہوگی. یہ آیت اتاری گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی جب کبھی کوئی خط لکھتے تھے تو اس کے شروع میں لکھتے تھے بِاسْمِکَ اللہم الرحمن، دونوں ساتھ میں، اللہ کا نام بھی اور رحمان کا نام بھی دونوں ساتھ میں لکھتے تھے. اس طرح بہت مدتوں تک چلا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی ایک آیت اتاری جس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آیت اتری کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ وہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت اتری اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال تک آپ جب کبھی کوئی خط لکھتے یا قرآن کی تلاوت شروع کرتے یا کوئی بھی کام کرتے تو آپ نے وہ ساری پہلے کی باتوں کو چھوڑ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا. اس وقت سے بسم اللہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. قرآن کی آیت اتری اس وقت سے. لیکن یاد رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک آیت ہے. بسم اللہ جہاں کہیں لکھی ہوئی ہو اس میں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ حرام ہے. بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے اس کے اوپر. لوگ اپنی گاڑی میں، اپنے فور ویل میں، اپنی ٹو ویل میں، اپنے گھروں کی چھتوں میں، گھروں کے دروازے پر پتہ نہیں کہاں کہاں بسم اللہ لگی ہوئی ریڈیم کی پٹی لگا دیتے ہیں اور اس میں کئی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ بسم اللہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. حرام ہے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا. لوگ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگا رہے ہیں. تو بسم اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے اوپر خیال رکھا جائے. امام مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پہلے تو کہا آسمانی کئی کتابیں اتری، قریباً
1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں. ان میں سے بہت سارے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب اتاری اور بہت ساروں پر صحیفے اتارے، یعنی چھوٹی کتاب اتاری. ان ساری کتابوں میں کیا کیا احکام تھے؟ ان سارے احکام کا نچوڑ اور پوری ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا گیا ہے. یہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری جو لکھی ہوئی ہے، پورے بسم اللہ کا خلاصہ صرف بسم اللہ کی با میں لکھا ہوا ہے. اور بسم اللہ کی با میں پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر امام فخر الدین رازی کی بات میں نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں بسم اللہ کی با کا ترجمہ ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. اور قرآن اتارا گیا ہے بندوں کو اپنے رب کے ساتھ ملانے کے لیے، اس لیے بسم اللہ کے ساتھ پورا قرآن کا خلاصہ آ جاتا ہے. بہت عجیب نکتے کی بات لکھی ہے، میں نے حضرات علماء کے بیانات میں سنا ہے. اسی بسم اللہ میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. بسم اللہ میں صرف ایک نکتہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات یہ ایک ہے. بسم اللہ میں جو ایک نکتہ ہے وہ با کے نیچے کی طرف ہوتا ہے. نون میں نکتہ اوپر ہوتا ہے، با میں نیچے ہوتا ہے. وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھک کر کے رہا کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. یہ بہت ساری باتیں بسم اللہ کے متعلق لکھی ہوئی ہے. اب رحمان اور رحیم. رحمان کا ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا مہربان جس کو کہتے ہیں. رحمان اللہ کی ذات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا بڑا مہربان ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے. اور جو نہیں مانتے ان کی بھی ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات رحمان کہی جاتی ہے. اور رحیم یہ جو صفت ہے اس کا خصوصی ظہور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ صرف اپنے نیک لوگوں کے اوپر، اپنے محبوب بندوں کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مختصراً تفسیر ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا تھا. یہ جو سورت ہے سورہ نور وہ مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی کے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی تھی. قرآن میں کل 114 سورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے 104 نمبر پر یہ سورہ نور نازل ہوئی تھی. اس سورت کا نام نور کیوں رکھا ہے؟ اس سورت کا نام نور اس لیے رکھا ہے کہ اس سورت کے اندر 35ویں نمبر کی آیت اللہ نور السماوات والارض کر کے شروع ہوتی ہے. بہت عجیب آیت ہے، جب اس آیت کی تفسیر آئے گی تو معلوم ہوگا. یہاں پر تفسیر کی گئی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو انداز بہت عجیب اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ معاملہ ایسا تھا. یہ سورت ہجرت کے بعد سن ہجری 5 کے بعد نازل ہوئی ہے. اس کے بعد صرف 10 سورتیں اتری ہیں، پھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. صرف 10 سورتیں اتری ہیں. تو جو 114 نمبر کی سورت ہے وہ اس وقت اتری جس وقت مدینہ کے حال کچھ عجیب تھے. میں سورت کے اترنے کا پس منظر بیان کر دوں آپ کے سامنے. اصل میں اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. 40 سال تک تو آپ مکہ میں رہے، وہاں تک تو سب مل جل کر رہتے تھے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ اپنی انفرادی عبادت کرتے تھے، باقی کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا. اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. جب آپ نبی بنے، نبی بننے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دین کی بات اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے.
حضرت خدیجہ نے آپ کو ہمت دلائی، آپ گھبرا گئے تھے کیونکہ وحی کا بوجھ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، آپ پر وحی کیسے اترتی تھی؟ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ جاوے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ کبھی آپ آنکھ بند کر کے سر جھکا کر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی آپ باتیں کرتے ہو ایک طرف شانتی سے ہو جاوے اور کچھ بولے نہیں، اور کبھی کبھار آپ شانتی سے بیٹھے ہو تو ایسے آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی پر سخت سردی میں، سیاڑے میں، جہاں فل ٹھنڈی پڑتی ہو ایک دم، اس وقت بھی جب وحی آتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک جاتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کے اندر۔ کیونکہ اللہ کا جب کوئی حکم اترتا ہے تو اس میں اللہ کا جلال شامل حال ہوتا ہے۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا حکم ساتویں آسمان پر جب پہلے عرش پر سے اترتا ہے تو ساتویں آسمان کے فرشتے اللہ کے جلال کی وجہ سے لرزتے اور کانپتے ہیں، اور ان کے لرزنے اور کانپنے کی، تھر تھرانے کی آواز چھٹے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور چھٹے آسمان کے فرشتے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہوا۔ جب ساتویں آسمان کے فرشتے اللہ کا حکم چھٹے آسمان والے فرشتوں کو سناتے ہیں تو چھٹے آسمان والے فرشتے بھی تھر تھرا کر کانپنے لگتے ہیں، اور ان کے تھر تھرانے کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کے لرزنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پانچویں آسمان کے فرشتوں کو آواز پہنچ جاتی ہے کہ فرشتے تھر تھراتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے اندر جلال ہوتا ہے۔ اب یہی جلال والا کلام حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری ران پر، اور آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بوجھ ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ گھبرا گئے۔ آپ نے پہلے ہی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، آپ نے گھر آ کر کے خدیجہ کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو ہمت دلائی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور خیر کا کام کرتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، یہ ہمت دلائی تھی۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور دوسرے عام لوگوں کو اب دین پہنچاؤ۔ مطلب آپ کی عمر 43 سال ہو گئی تھی، 43 سال تک تو کسی کو کوئی دقت نہیں تھی۔ 43 سال کے بعد جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا۔ مکہ میں اس وقت تک رشتہ داری اور خاندان بہت چلتا تھا، یہ تو ابھی ہے کہ کچھ عادتیں آج کی ہماری ایسی ہے کہ جو زمانہ ہے جاہلیت سے بھی زیادہ بری ہو گئی ہے۔ آج یہ حال ہو گیا ہے، قرآن کا خلاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لائن کا جو سبق ہمیں ملتا ہو میں آپ کے سامنے بتاتا جاؤں تاکہ قرآن کی تعلیم بھی ملے اور ساتھ میں ہم سبق بھی حاصل کرتے رہیں۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ حقیقی باپ اپنے بیٹے پر اور بیٹا اپنے باپ پر، بھائی بھائی پر کیس کرتا ہے اور کورٹ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو آج ہے، اس وقت نہیں تھا، بھلے وہ زمانہ جاہلیت تھا، جاہلیت کا دور تھا، لیکن خاندان کی ایک دوسرے کی بہت رکھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور پھر پہلی مرتبہ دین کی دعوت دی۔ دعوت دینے کا انداز یہ اختیار کیا، ہم نے بہت سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں ابھی یہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، یہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صفا کے اوپر آپ کھڑے رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تم سچ مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں آپ تو امین ہے، امانت دار ہے، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی آپ جھوٹ بولے ہی نہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اللہ ہی کو ایک مان لو، اس کے علاوہ دوسرے سب کو منع کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی تو آپ کے خاندان میں سے ہی آپ کا چچا وہاں پر موجود تھا، ابو لہب۔ سب کے بیچ میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کی مخالفت جو کی ہے تو وہ اس ابو لہب نے کی۔ ڈائریکٹ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ ہمارے معبود کے بارے میں برا کہے، ہمارے معبود کو چھوڑنے کی بات کرے، اس نے ڈائریکٹ اس نے زبان سے جملہ بولا، تبا لکا الہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیرا ناس ہو، کیا تو نے اسی واسطے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس وقت ایک عادت تھی لوگوں کی کہ جب کوئی بڑی بات ہو تو لوگوں کو پہاڑ پر چڑھ کر آواز دیتے تھے، پھر جب سب لوگ جمع ہو جائے پھر وہ اعلان کیا جاتا تھا۔ تو یہ ابو لہب نے یہ کہا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے تبت یدا ابی لہب وتب اتاری، اس میں دے دیا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی کو ایک بد دعا دی تھی، اور اللہ کے نبی کی بد دعا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوئی کہ میرے محبوب کو بد دعا دی جاوے۔ اللہ نے پوری سورت اتار دی، اللہ کے نبی نے بھی اس سورت کو پڑھا، اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج ہم بھی اس سورت کو پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والا مسلمان اس سورت کو پڑھے گا۔ ایک بد دعا کے جواب میں بار بار ابو لہب کو بد دعا دی جاتی رہے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کا دل ایسا دکھایا تھا اور پتھر مارا تھا آپ پر۔ تو یہ پہلی مخالفت تھی، اللہ کے نبی کی دشمنی کا پہلا دن تھا۔ وہاں سے لے کر آپ نے ہجرت کی، اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ 20 سال تک مکہ کے کافروں نے آپ کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور اب ہم ساری تکلیفیں سنتے ہیں۔ 53 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چین سے رہنے نہیں دیں گے، آپ اپنا مادر وطن مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چلے گئے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے دور چلے گئے۔ بہت عجیب انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں پر گئے، وہاں پر جانے کے بعد اب چین سے رہنے لگے، لیکن وہاں 2 دشمنوں سے مقابلہ تھا۔ مکہ میں رہے تھے، وہاں تک صرف ایک دشمن سے مقابلہ تھا، وہاں کے کافروں سے، وہاں کے مشرک سے۔ مدینہ میں گئے تو 2 دشمن ہو گئے۔ ایک مدینہ میں یہودی لوگ پہلے سے رہتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہوئے، اور دوسرے ان یہودیوں نے ہاتھ ملا لیا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ وہ دونوں آپس میں مل کر کے مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے چل کر حکم ہوتا ہے ان یہودیوں کے بارے میں۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم کبھی آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، ہم کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ بھی ہمارے خلاف کوئی سازش نہ کرنا اور تکلیف نہ پہنچانا۔ ایسا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، اس کو عہد کہتے ہیں، وعدہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی معاہدہ لیٹر پیڈ پر ہوتا تھا، باقاعدہ لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے ان کے شہر کی جو سب سے بڑی آفس اور بہت عزت والی چیز جو جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ معاہدہ لٹکایا جاتا تھا، لوگ اس کو پڑھتے تھے کہ یہ معاہدہ ہے۔ لیکن یہودی اتنی خطرناک قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذہن وہ دیا ہے، اور وہ قیمتی ذہن کو جو اللہ نے نعمت دی اس کو اتنی غلط استعمال کیا ہے کہ وہ ہر وقت سازشوں میں رہتے ہیں۔ وہ میدان میں بہت کم آتے ہیں، لیکن ہر وقت اپنی سازش سے اپنے دشمنوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ طور پر مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کی۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو وارننگ بھی بھیجی کہ بھائی آپ سازشیں نہ کرو ورنہ ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، ہم نے جو وعدہ کر کے رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور تم توڑ رہے ہو۔ لیکن وہ مانے نہیں۔ پھر اخیر میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، اب وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو جنگ کی، اور جنگ کی نوبت کی وجہ سے یہودیوں کو وہاں سے نکالا مدینہ سے، اور خیبر تک گھسیٹ کر کے دور بھگا دیا، اور کچھ یہودی خیبر میں رہے اور کچھ تو ملک شام چلے گئے، اور بہت ذلتی کے ساتھ ان کو ہٹایا گیا۔ لیکن خیبر میں جا کر کے بھی وہ چین سے نہیں رہے، اتنی سزا دی گئی تھی کہ مدینہ سے خیبر پہنچایا گیا، پھر بھی وہ چین سے نہیں رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ سن ہجری 5 میں
مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کر کے یہودیوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم یہودی بھی، تم مکہ کے لوگ بھی، اور جتنے اطراف کے مسلمان کے دشمن ہیں سب کے سب مل کر کے اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کریں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو اور آپ کو ختم کر دیں۔ یہ سازش بنائی، اور اس سازش میں وہ اس طور پر کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب ہوئے کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے لڑنے کے لیے وہ لشکر لے کر کے آ رہے تھے تو 10,000 کا لشکر یہودی، مشرک، کافر اور اطراف کے کافروں کا تھا۔ اس وقت مسلمانوں پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرات صحابہ نے الگ الگ رائے دی۔ اس میں ایک رائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، چونکہ وہ عراق سے آئے تھے، فارس کے تھے، فارسی جاننے والے تھے، اور اللہ نے ان کو عمر بہت لمبی دی تھی۔ کل ہی میں نے کہا 250 سال کی عمر اس کو ملی تھی، 250 سال کی، تو عمر بہت لمبی تھی، تجربہ بہت تھا۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کر، اس سے تجربے ملا کرتے ہیں، لیکن آج کے موبائل کے دور نے یہ سب ختم کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ یا نبی اللہ، اتنا بڑا لشکر جب کبھی آتا ہے تو بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہر سے باہر جہاں سے لشکر آنے کا خوف ہے وہاں پر خندق کھود دیتا ہے، کھڈا کر دیتا ہے کہ لشکر وہاں سے پھلانگ کر کے ادھر نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ رائے سمجھ میں آئی اور آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو اب ہمیں خندق کھودنی ہے۔ آپ نے 3,000 صحابہ کے ساتھ مل کر کے خندق کو کھودنا شروع کیا، کھڈا کھودا۔ کتنا کھڈا تھا؟ قریباً 1.5-2 کلومیٹر کا کھڈا تھا، اور اتنا لمبا تھا کہ آدمی فلانگ کر کے، ٹھیک کر کے، کود کر کے نہ آ سکے، کسی کو آنا ہو تو اتر کر کے آنا پڑے، اتنا گہرا بھی تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے کھودا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، خود آپ نے کودال چلایا۔ ایک پتھر بیچ میں ایسا آیا تھا کہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا، صحابہ تھک گئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی یا نبی اللہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، چٹان ہے پہاڑی۔ آپ نے کودال ہاتھ میں لیا اور آپ نے اس پتھر کے اوپر کودال مارا، ایک ہی مارا تو پتنگے ہوئے اور تھوڑا سا ٹوٹا، دوسرا مارا پھر سے پتنگے ہوئے، تھوڑا سا ٹوٹا، اور تیسرا جب آپ نے کودال مارا تو وہ پتھر کے ٹکڑے کاکرے نہیں بنے بلکہ پورا ریت ہو گیا۔ اصل میں وہ پتھر ٹوٹتا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بشارت سنانا چاہتے تھے۔ جب وہ لائٹ ہوئی، پتنگے ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پتنگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسر اور کسرا کے محلات بتائے کہ یہ ہم مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں۔ تو اس وقت منافقین ہنستے تھے کہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حالت کیا تھی مسلمانوں کی؟ لشکر سامنے کافروں کا آ گیا تھا، 10,000 کا لشکر تھا، مدینہ سے باہر کوئی کھانے کی چیز لا نہیں سکتے تھے، جو پاس تھا وہ خالی ہو گیا۔ ایک مہینے تک گھیرا ہوا تھا مدینہ کافروں نے، تو مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو صحابہ تنگ آ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ گئے اور کہا یا نبی اللہ، اتنی بھوک لگی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، کمر سیدھی نہیں ہوتی، اس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رکھا ہے، کرتا اونچا کر کے بتایا۔ جب صحابہ نے یہ بتایا، جب اپنی دکھ کو ظاہر کیا، اپنا غم ظاہر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی جی، اے میرے صحابہ، تم لوگ اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھ کر کے بیٹھے ہو، تھوڑا میرا پیٹ دیکھ لو۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اونچا کیا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر اس لیے باندھنا پڑتا ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، تو انسان کی کمر سیدھی نہیں رہتی۔ اب کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر کوئی باہر تو باہر وزن باندھنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک کے اوپر باندھے تھے اور صحابہ کو بتایا تھا۔ یہ عالم تھا۔ ایسے وقت میں آپ نے یہ کہا کہ کیسر و کسرا کی حکومت، جو اس وقت کی سپر پاور، اس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، اس حکومت کو یہ کہا گیا کہ وہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی، تو منافقین دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ خندق کا واقعہ، وہ غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے نے تیر پھینکے، پتھر پھینکے گئے، بس باقی کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ کچھ 2-3 لوگ فلنگ کر کے آئے تھے، اس کو صحابہ نے قتل کر دیا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ 1 مہینے کے بعد مکہ کے کافر اور یہودیوں کا جو لشکر تھا وہ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ ایسے ہی نہیں بھاگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب اتارا،
ایسی ہوا چلی کہ ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا تھا، وہ بھاگ گئے۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد یہودیوں نے ایک پلان بنایا کہ اب اللہ کے نبی کو میدان میں ہم ہرا نہیں سکے، اور اسی وقت اللہ کے نبی نے غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ خندق کے موقع پر اعلان کر دیا، اب تک ہم بچتے تھے کافروں سے، اب تک ہم بچتے تھے، اپنی جان بچاتے تھے یہودیوں سے، اب سے ایسے موقع آئیں گے کہ ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور اس کو اپنی جانیں بچانی پڑے گی۔ یہ آپ نے اعلان کر دیا تھا اس جنگ کے بعد، غزوہ احزاب اور خندق کے بعد۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، ایک غزوہ احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ کھڈا کھودا گیا تھا، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب کا معنی ہوتا ہے، یہ حزبن کا بہووچن جمع، اور حزبن کا ترجمہ ہوتا ہے جماعت، چونکہ اس میں دشمنوں کی بہت ساری جماعتیں تھیں، اطراف کے کافر، مدینہ کے یہود دشمن، مکہ کے کافر، دوسرے قبیل، بہت ساری جماعتیں تھیں، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اور مکہ کے مشرکوں نے ایک بہت خطرناک پلان بنایا، اب اللہ کے نبی کو ہمیں میدان میں جا کر کے کبھی ہرانا نہیں ہے اور مارنا نہیں ہے، اب ہم مسلمانوں کو نقصان کریں گے، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن خفیہ طریقے سے۔ انہوں نے پلان بنا کر کے ایک بہت خطرناک کام کیا، اور وہ داؤ اس کا ایسا چلا کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں کوئی بھی دشمن اپنے سامنے والے دشمن کو ہرانے کے لیے وہی داؤ استعمال کرتا ہے۔ کیا داؤ کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کی صف میں سے منافقین اور غداروں کو کھڑا کر دیا۔ کسی قوم میں سامنے 1000 کا لشکر ہو تو یہاں 500 ہوں گے، وہ مقابلہ کر سکیں گے، لیکن سامنے 500 کا لشکر اور یہاں 1000 کا ہو، پھر بھی اگر اپنی قوم میں غدار پیدا ہو گئے تو 500 کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے آج تک مسلمانوں کو جب بھی توڑا گیا ہے، اسی ترتیب سے توڑا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اندر سے غدار پیدا کر دیے گئے۔ اب تاریخ اٹھا لو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غدار پیدا ہوئے، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر سے یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ منافق کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بجگہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان میں سے 2 موقع پر آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، ایک جس وقت آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور دوسرا جس وقت آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ غزوہ مریسع جس کو کہا جاتا ہے غزوہ کیا، وہاں پر آپ پر تہمت لگی تھی۔ انہی واقعات کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور منافقین کی وہ ساری چالوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس صورت کا پس منظر احزاب کے واقعے کے بعد سے لگتا ہے۔ احزاب یعنی جنگ خندق کا ایک بہت بڑا حصہ اس صورت کے اندر اشارتاً ملتا ہے، اس لیے مفسرین نے اس صورت کے پس منظر میں احزاب کا واقعہ، خندق کا واقعہ بیان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آئندہ کل اب سورت کی پہلی آیت سے ترجمہ شروع ہو جائے گا۔ سورت کا پورا پس منظر یعنی پورا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے آج بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم علمني الكتاب والحكمة، اللهم فقهني في الدين، ربي زدني علما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔